بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک، صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، قرآن مجید کا 28واں سورہ سورہ قصص، مکی سورہ، 88 آیتوں پر مشتمل سورہ۔ کل ہم آیت نمبر 10 تک پہنچ چکے تھے، تھوڑا سا ریویو کرتے ہوئے آج کی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حکم پروردگار کے مطابق جناب موسیٰ علیہ السلام کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، اور پھر بالآخر آل فرعون کے کچھ افراد نے اس صندوق کو دریا سے برآمد کیا، اور جب کھول کر دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ ایک بچہ ہے، اور کوئی کیوں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس طرح سے دریا کے حوالے کرے گا۔ تو انہوں نے انفر کیا کہ ڈیفینیٹلی یہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ ہے، بچ گیا ہوگا کسی طریقے سے۔ انہوں نے اس بچے کو بچا لیا اور ہمارے جلادوں کے ہاتھ نہ لگ سکا۔ تو اب چونکہ ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ وہی کرنا چاہیے کہ جو بنی اسرائیل کے دوسرے بچوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں، کہ ہم اس کو ذبح کر دیں۔ تو اس موقع پر انٹروین کیا جناب آسیہ نے، جو زن فرعون تھی، یعنی فرعون کی زوجہ تھی۔ تو ان کے جو الفاظ ہیں وہ قرآن مجید نے نقل کیے کہ قرۃ عین لی ولک، کہ یہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے گا۔ لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، لے پالک گود لے لیں گے۔ وہم لا یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں تھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کہ یہ سب ارادہ پروردگار کے ماتحت ہو رہا تھا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی جو ماں تھیں ان کا دل بے تاب اور بے قرار ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے ہاتھوں سے گویا بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا ہے، تو ان کے لیے آسان نہیں تھا اس کو تحمل کرنا۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، اور قریب تھا کہ وہ اس راز کو منکشف کر دیتی، اس کو ہویدہ کر دیتی، لوگوں کے سامنے بیان کر دیتی، چیخنے لگتی، رونے لگتی، کچھ ایسا کرتی کہ جس سے اندازہ ہوتا کہ معاملہ کچھ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے کہ جو ان کے ساتھ پیش آیا، اور بالآخر لوگ پوچھتے اور ان کو بتانا پڑتا۔ لولا ان ربطنا علی قلبہا، اگر ہم ان کے دل کو نہ سنبھال لیتے، یعنی پروردگار عالم نے خاص اپنی توفیق کا اس موقع پر اظہار کیا۔ یہ جو آپ سنتے ہیں لفظ توفیق، اس پر غور کیجئے گا۔ توفیق کا مطلب کیا ہے؟ موافق بنا دینا، یعنی ایک کام ہے جو اچھا کام ہے اور میں کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس کے لیے ارادہ کرتا ہوں، ارادہ کرنے کے بعد ایفرٹس کرتا ہوں۔ تو میں پروردگار سے کیا مانگ رہا ہوں کہ اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں اس کام کو انجام دے سکوں، یعنی ایک ایسی پروردگار عالم کی تائید کہ جس کے نتیجے میں جو میری ایفرٹس ہیں وہ رزلٹ اورینٹڈ بن سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کوئی چیز دائیں بائیں ہو جائے جس کے نتیجے میں وہ کام اس طرح سے نہ ہو پائے کہ جو ڈیزائرڈ تھا، جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا، خواہش تھی کہ یوں کیا جائے۔ تو یہاں پر ایک منصوبہ پروردگار ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے میں مادر موسیٰ کا ایک کردار ہے، اور جناب مادر موسیٰ نے یہاں تک تو کر لیا تھا، مگر اب وہ کام خراب ہو سکتا تھا اگر جناب مادر موسیٰ اپنے راز کو سنبھال کر نہ رکھتی۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ پروردگار کی طرف سے توفیق خاص شامل حال ہو۔ تو یہ توفیق خاص ہے کہ جو جناب مادر موسیٰ کے شامل حال ہوئی، جس کو پروردگار عالم نے اس طرح سے بیان کیا کہ لولا ان ربطنا
علی قلبہا، اگر ہم ان کے قلب کو مربوط نہ رکھتے، اگر ہم ان کے قلب کو جھوڑ کر نہ رکھتے، سنبھالتے نہ، تو وہ اس بات کو امکان تھا کہ بیان کر دیتی۔ اور یہ ہم نے کیوں کہا؟ لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ مومنین میں سے رہیں، یعنی جو بات ان کو بتائی گئی تھی وہ ان کے دل میں بھی اتر جائے، جس پر کل میں نے بات کی تھی کہ جاننا اور ہوتا ہے اور ایمان کی حد تک کسی چیز کو ماننا اور ہوتا ہے، پھر اس کی جو ریفلیکشنز ہیں کہ انسان کا عمل بھی اس کے مطابق ہو جائے، یہ اور بات ہے۔ وقالت لأختہ، اب یہ بالکل فریش جو آج کی نئی آیت کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ مادر موسیٰ نے کہا لأختہ، کس سے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے۔ یہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، ان کا نام بھی قرآن مجید کی اگر آپ پالیسی دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید کو اس میں زیادہ دلچسپی ہے ہی نہیں کہ وہ نام وغیرہ مینشن کرے۔ آپ توریت وغیرہ دیکھیں گے تو اس کے اندر یعنی جو اس وقت کا ورژن اویلیبل ہے، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ کو دیکھیں، نیو ٹیسٹمنٹ کو دیکھیں، تو اس کے اندر آپ کو بہرحال ناموں کا ایک سلسلہ بھرمار ملے گی، شجرے کے شجرے آپ کو لکھے ہوئے اس کے اندر ملے گی۔ اور قرآن مجید جو ہے اس کا فوکس ہدایت پر زیادہ ہے، قرآن مجید اس میسج کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر، روایات کے اندر، احادیث کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر دیکھ کر مفسرین نے بہرحال ان ناموں کو بھی اکثر جگہوں پر لکھ دیا ہے۔ مثلا یہاں پر میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بھئی جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے، تو ایک مشہور قول یہ ہے کہ ان کا نام یوکابد، یہ ان کی والدہ کا نام۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور نام بھی بیان کیے گئے کہ یہ بھی ان کا نام ہے، یہ بھی ان کا نام ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ سارے ان کے نام، جس طریقے سے آپ ائمہ کے کیس میں بھی دیکھتے ہیں ایک سے زیادہ نام آپ کو مل جاتے ہیں۔ خود خاتون جنت کے کل ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے، تو کتنے نام ہیں کہ جو شہزادی کے ہم تک پہنچے ہیں۔ تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک ہی شخصیت کے مختلف رخ سے مختلف نام ہوں۔ خود مولا کے اگر آپ دیکھیں تو علی بھی نام ہے، حیدر بھی نام ہے، ابو الحسن کنیت ہے تو وہ بھی نام کی جگہ استعمال ہونے والا ایک عنوان ہے۔ پیغمبر اکرم کا اگر آپ دیکھیں تو محمد بھی نام ہے، احمد بھی نام ہے، مصطفیٰ بھی نام ہے، اور بہت سارے نام ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان کی والدہ کا نام یوکابد بتایا گیا، اور ان کی یہ بہن جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے ان کا نام مریم بیان کیا گیا۔ یہ وہ مریم نہیں ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، یعنی ان کو آنے میں تو ابھی بہت ٹائم ہے، ان کے لیے تو بھی بہت پیریڈ آگے بڑھے گا۔ پھر اس کے بعد جناب زکریا علیہ السلام کا زمانہ ہوگا اور ان کے فرزند ہوں گے یحییٰ، اور انہی کے زمانے میں پھر جناب مریم کا کردار نمایاں ہوگا، جس کو قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر بیان کیا۔ مگر یہ جو خاتون ہیں ان کا ایک نام کلثوم بھی بیان کیا گیا اور دوسرا نام مریم اور مریم بھی لکھا گیا۔ وقالت لأختہ، تو کہا مادر موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، کیا کہا؟ قصی ہے، تم پیچھے پیچھے جاؤ، یعنی فاصلے سے چیز کرو اور دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو صندوق ہے، یہ باکس جو ہے جس کو ہم نے دریا میں ڈال دیا ہے، تم ذرا فاصلے سے دیکھو کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور پھر مجھے رپورٹ کرو۔ فبصرت بہ، اور اس کو ذرا آبزرو کرو، دیکھو، عن جنب، دور سے، یعنی کسی کو ایسا نہ لگے کہ تمہارا کوئی باقاعدہ ایجنڈا یہی ہے کہ تم اس باکس کو چیز کر رہی ہو یا تم اس صندوق کو دیکھ رہی ہو، ورنہ تو تمہیں پکڑ لیا جائے گا کہ تم اس کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کس نے ڈالا تھا۔ لیکن نہیں، تم یہ مت کرو، تم فاصلے سے بس صندوق کو دیکھتی رہو اور دیکھو کہ وہ کہاں تک پہنچتا ہے اور کیا اس کے اوپر بیتتی ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو وہ اتنے فاصلے سے یہ سارا کام کر رہی تھی کہ دوسروں کو پتہ نہیں چل سکا کہ کوئی اس صندوق کو آبزرو کر رہا ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اب یہ قرآن مجید کا بیان کرنے کا انداز کہ یہ درمیان میں یوں بیان کیا، پہلے وہاں کا بیان کیا کہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا، پھر یہاں کے بارے میں بتایا کہ مادر موسیٰ کے ساتھ کیا بیت رہی تھی، اور پھر اب اس کے بعد فوراً سے واپس کہ محل کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ یعنی اتنا تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ جناب آسیہ نے انٹروین کر کے اس بچے کو پروٹیکٹ کرنے کا انتظام کر لیا۔ اب وہ محل کے اندر آ گیا تو محل کے اندر ظاہر ہے کہ بچہ ہے، اس کو بھوک لگے گی تو اس کو دودھ چاہیے، تو وہ دودھ کے لیے بلبلائے گا، چیخے گا، چلائے گا، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اب ظاہر ہے کہ محل کے اندر جب وہ پہنچ گیا اور ملکہ اس کو اپنا لے پالک بچہ بنانا چاہتی ہے تو ظاہر ہے کہ انتظام کیا جائے گا کہ بھئی دوڑاؤ، کوئی انا مل جائے، کوئی ایسی خاتون مل جائے کہ جو دودھ پلانے کے لیے تیار ہو، تو بہت ساری خواتین راضی ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ اس کی تو اجرت بھی ملنی اور اجرت بھی ٹھیک ٹھاک ملے گی، اس لیے کہ محل کے اندر ایک جاب ہے کہ جو ملنے والا ہے۔ تو بہت ساری خواتین نے ٹرائی کی، اس کو کہتے ہیں مرضعہ۔ مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی خاتون، اسی کی جمع ہے مراضع۔ مراضع یعنی دودھ پلانے والی خواتین، عورتیں، جس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انائیں، انا، تو ان کا انتظام کیا گیا۔ اب اس کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے کہ ہمیں
جو اپنا منصوبہ امپلیمنٹ کرنا ہے، عملی جامہ پہنانا ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلِ، کہ ہم نے ان کے لیے دودھ پلانے والوں کی دودھ کو حرام قرار دے دیا۔ یہ لفظ پروردگار عالم نے استعمال کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے تھے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو جنرلی کیا ہوگا، بچہ اگر بھوکا ہے تو وہ دودھ کی طرف رغبت رکھتا ہے، تو اگر اس کو سورس مل جائے تو وہ تو لپکے گا اس کی طرف۔ لیکن یہ ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف بھوک ہے اور سورس اویلیبل ہے، مگر درمیان میں پروردگار عالم کی طرف سے ایک حکم آ گیا، اور وہ حکم کیا ہے کہ ہم نے اس کے لیے دودھ پلانے والوں کی دودھ کو حرام قرار دے دیا تھا۔ یہ حرمنا کا لفظ استعمال کیا۔ اب یہاں پر ذرا سا رکیے گا، حرام کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک ہوتا ہے شریعت کا حکم کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ حرام کر دیا گیا، ایک ہوتا ہے حکم تکوینی کہ بنایا اس طرح سے گیا کہ وہ اس کی طرف رغبت نہ کرے۔ میں مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو ہم لوگ پڑھا کرتے تھے تو اس میں ہمیں پتہ چلتا تھا کہ جناب کچھ اینیملز وہ ہوتے ہیں جو ہربی وورس ہیں، تو وہ گھاس کھاتے ہیں، وہ گوشت نہیں کھاتے، اور کچھ ہیں جو گوشت کھاتے ہیں وہ گھاس نہیں کھاتے، تو ان کو کہتے ہیں کارنی وورس، اور کچھ وہ ہیں جو گھاس بھی کھاتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اومنی وورس۔ تو یہ ہربی وورس والوں کو کس نے بتایا کہ تم کو گوشت نہیں کھانا ہے، اور کارنی وورس کو کس نے بتایا کہ تمہیں گھاس نہیں کھانی، اور اومنی وورس کو کس نے بتایا کہ تم کو دونوں چیزیں کھانی؟ یہ کس نے بتایا؟ اس کو کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر اگر آپ چلے جائیں اس بات کی طرف جو کل میں عرض کر رہا تھا کہ جبلی طور پر انسٹنکٹیولی نیچرلی کچھ چیزیں پروردگار عالم کی طرف سے ان بلٹ ہوتی ہیں، ان کو بھی وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کو جبلی گائیڈنس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی آ گئی کہ بچے کو اگر آپ جنرلی دیکھیں تو اس کے پاس ایک نیچرل گائیڈنس ہے، وہ کیا ہے کہ اگر اس کو بھوک لگے گی اس نے بلبلانا بھی ہے، ایکسپریس بھی کرنا ہے، رونا بھی ہے، شور بھی مچانا ہے، اور اس کو سورس مل جائے تو اس نے لپکنا ہے اور اپنی بھوک کو مٹا لینا ہے۔ لیکن اگر درمیان میں حکم پروردگار کوئی خاص انداز سے آ جائے کسی خاص شخصیت کے لیے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اگرچہ بھوک ہے مگر بھوک کے باوجود وہ اس کو منہ نہیں لگائے گا۔ کیوں نہیں لگائے گا؟ وہ پروردگار یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ ایک اسپیسیفک آرڈر آ گیا جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ حرمنا علیہ المراضع من قبل، پہلے ہی سے ہم نے ان کے اوپر دوسری خواتین کے دودھ کو حرام قرار دے دیا تھا۔ یہیں سے ایک بڑا لطیف استخراج بعض علماء نے کیا، اور وہ کیا؟ معصوم کتنے ہیں؟ معصوم ہیں 14، یہ تو اس امت میں ہو گئے۔ انبیاء وہ سب معصوم ہیں بے شک، تو کیا معصوم صرف اور صرف نبی اور امام ہوتے ہیں؟ ہم کہیں کہ یہ 14 ہو گئے شہزادی کو ملا کر، پیغمبر اکرم بھی شامل ہو گئے، 12 امام بھی ہو گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے انبیاء ہو گئے۔ تو اب اس کے بعد اگلی بات آتی کہ کیا ان کے علاوہ بھی کوئی معصوم ہو سکتا ہے یا معصوم نہیں ہو سکتا؟ تو اگر آپ سپرفیشلی اگر دیکھیں تو بہت آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں نہیں جناب یہی معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہوتا۔ علماء نے اس پر بحث کی ہے، یعنی یہ مت سمجھے گا کہ میں کوئی ابتکار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نہ، اس بارے میں بڑی ڈیٹیل مباحث آپ کو کتابوں کے اندر علم کلام میں خاص طور پر ملیں گی۔ علامہ سید علی نقی صاحب بھی اس کی بعض جگہوں پر تفصیل میں گئے، وہ فرماتے ہیں کہ میری تو ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں جناب زینب کے بارے میں یہ کہہ سکوں کہ وہ غیر معصوم ہے، کہ میری ہمت نہیں ہوتی، کہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں حضرت ابوالفضل عباس کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ معصوم نہیں تھے، کہ میری ہمت نہیں ہے۔ اچھا اب اس کے بعد آ جائیے مثال کے طور پر جناب معصومہ کم، ان کے نام کا حصہ ہے معصومہ، فاطمہ معصومہ، تو وہ کس وجہ سے؟ ظاہر ہے کہ ایک تو بچپن میں کسی بچے کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ معصوم ہے، یہ وہ والا معصوم ہونا تو نہیں ہے، اور کردار کی رفعت ہے، بلندی ہے کہ جس کے بعد نام فاطمہ ہو اور لاحقہ معصومہ بن جائے، کہ اس کے بغیر ان کا نام ہی گویا پورا نہیں ہوتا۔ آپ ذرا غور فرمائیے، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، جو ہم زیارت کے اندر پڑھتے ہیں قم میں، یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشان، اے فاطمہ معصومہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجئے، اس لیے کہ عند اللہ، اللہ کے پاس آپ کی ایک عظیم شان ہے، عظیم مرتبہ ہے، عظیم مقام۔ تو اب آپ یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جناب زینب، جناب عباس، جناب فاطمہ معصومہ۔ اب آئیے واپس کربلا میں چلیں۔ حضرت علی اکبر، مصائب نہیں پڑھ رہا، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جناب علی اکبر جب میدان میں جا رہے تھے تو اس وقت امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا تھا اور ایک دعا مانگی تھی، وہ کیا تھی؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم
کہ اے پروردگار تو گواہ رہنا اس ظالم قوم پر. فقط برز الیہم غلام، کہ وہ جوان جا رہا ہے اشبہ الناس، جو سب سے زیادہ شباہت رکھتا تھا کس سے؟ تیرے رسول سے. صرف صورت میں نہیں، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں. اگر اتنی شباہت کسی کی پیغمبر اکرم سے ہو تو اسے معصوم نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ اور کیا آپ نے اشبہ الناس، یعنی اب افعل التفضیل کا صیغہ ہے، جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھیں گے. سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے تیرے رسول سے، صرف صورت میں نہیں. یعنی یہ امام حسین کا ایک طرح سے وضاحتی نوٹ ہے کہ صرف چہرے کی میں بات نہیں کر رہا کہ وہ شبیہ رسول ہے صرف چہرے کے اعتبار سے، نہ، صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں، چلنے کا انداز، بولنے کا انداز، عمل، ہر چیز کے اندر شباہت اس کی پیغمبر اکرم سے. یہاں تک کہ امام حسین نے جو اگلا جملہ کہا وہ کیا تھا؟ کننا اذا اشتقنا زیارت نبیک، جب ہمارا دل چاہتا کہ ہم تیرے نبی کی زیارت کر لیں تو نظرنا الی وجہی، ہم اس کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے. آپ نے غور فرمایا؟ اتنی ریزمبلنس، اتنی مماثلت، تو یہ معصوم نہیں ہے. یہ ایک کوشچن آیا. یہاں سے پھر دو حصے کیے گئے، کہا کہ ایک معصوم ہونا ہے عصمت کبریٰ اور ایک ہے عصمت صغریٰ. عصمت کبریٰ لمبی بات ہے، میں صرف مختصراً خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ جو پڑھنا چاہیں ان کے لیے پھر کتابیں موجود ہیں. یہ تو موٹی بات ہے کہ جو میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. عصمت کبریٰ اور عصمت صغریٰ، بڑی عصمت اور چھوٹی عصمت. بڑی عصمت اور چھوٹی عصمت میں کیا فرق ہے؟ کہ اگر ایک شخص ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے تو کیا آتے ہی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری آ سکتی ہے؟ نہ. اس کے اوپر ذمہ داری کب آئے گی؟ جب وہ بالغ ہو جائے، شرائط تکلیف پورے ہو جائیں، یہ تمام تر چیزیں ہوں تب اس کے اوپر تکلیف آئے گی. بالغ ہونے سے پہلے تو ذمہ داری نہیں آئے گی. غور فرمایا آپ نے؟ اب اگر بالغ ہونے سے پہلے وہ کوئی عمل کرے تو نہ اس کے اوپر کچھ واجب ہے، نہ اس کے اوپر کوئی چیز حرام ہے. اس کے ماں باپ اس کو اس طرح سے تربیت دیں گے کہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن یہ کہ خود اس کے اوپر کیا ذمہ داری؟ جیسے کہ وہ تو ابھی بالغ ہی نہیں ہے. جب بالغ نہیں ہے تو ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری نہیں ہے تو اگر کچھ کیا بھی تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے حرام کیا، اس لیے کہ حرام اس کے لیے تھا ہی کہاں، اس کو پتہ ہی کہاں تھا، یا اس کی ذمہ داری کہاں تھی. یہ بالغ ہوگا، شرائط تکلیف پوری ہوں گی، پھر اس کے بعد یہ پورا چیپٹر کھلے گا کہ یہ اس کے لیے حلال تھا، یہ اس کے لیے حرام تھا، یہ اس کے لیے واجب تھا، یہ اس کے لیے حرام تھا. کہا کہ یہ اگر بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اپنی زندگی کے پورے طول میں کوئی گناہ کا کام نہ انجام دے تو یہ معصوم ہے، اور یہ معصوم ہونا عصمت صغریٰ ہے. اس کا معصوم ہونا ضروری نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے پاس عہدہ نہیں تھا. توجہ کیجئے گا، نبی ہے اس کے پاس عہدہ ہے، امام ہے اس کے پاس عہدہ ہے. جب عہدہ ہے تو وہ رول ماڈل ہے. جب وہ رول ماڈل ہے، ایسا رول ماڈل اپوائنٹڈ بائی آلمائٹی، تو پھر ہوگا کیا کہ اس کی پوری زندگی کا ذمہ پروردگار نے لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی کے اندر گناہ نہیں ہونا چاہیے. اگر گناہ ہو گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس موقع پر پروردگار عالم کی اطاعت سے کچھ دیر کے لیے خارج ہو گیا، اور اگر ایسا ہو گیا تو وہ رول ماڈل نہیں رہے گا. غور فرمایا آپ نے؟ یہ ہے معصوم ہونے کا مطلب اس کے لیے کہ جس کے پاس عہدہ ہے. ایک کہ بالغ ہونے سے پہلے بھی اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں جو عام افراد کے اوپر نہیں ہوتی. نمبر دو، بالغ ہونے کے بعد اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. اگر یہ معصوم نہیں ہوگا تو پروردگار عالم کا جو منصوبہ ہے وہی معطل ہو جائے گا. خدا نے اس کو رول ماڈل بنایا، خدا کا انتخاب غلط ہو جائے گا. غور فرمائے آپ نے؟ لیکن جو پروردگار کی طرف سے صاحب منصب نہیں ہے، پروردگار کی طرف سے عہدے کا حامل نہیں ہے، اس کا معصوم ہونا ضروری ہے؟ کا ضروری نہیں ہے. مگر کیا یہ معصوم ہو سکتا ہے؟ جواب کیوں نہیں، بالکل معصوم ہو سکتا ہے، مگر اس کا معصوم ہونا ضروری نہیں. اس کا معصوم ہونا امکان رکھتا ہے کب سے؟ جب سے یہ بالغ ہوگا. اس کے بعد سے بالغ ہونے سے پہلے تو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی. اب آئیے موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے ان کے اوپر دودھ پلانے والی خواتین کے دودھ کو پہلے ہی حرام قرار دے دیا تھا. دس وے اور دیٹ وے، ون وے اور دا ادر، موسیٰ علیہ السلام واز کمیونیکیٹڈ، ان کو کنوے کر دیا گیا تھا کہ تم کو یہ نہیں کرنا ہے، چاہے جبلی طور پر، چاہے تکوینی طور پر، چاہے وحی کے ذریعے سے، وہ خدا جانے اور موسیٰ جانے. لیکن ان تک بات کو منتقل کر دیا گیا تھا کہ تم نے کسی اور کے دودھ کو نہیں پینا، باوجود یہ کہ تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، پھر بھی یہ کام نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کا منصوبہ ہے.
پلٹانا ہے ان کو ان کی ماں کی جانب۔ لہٰذا اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، اور زیادہ گریہ کر رہے ہیں، اور زیادہ رو رہے ہیں، لیکن دودھ نہیں پی رہے۔ اب ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ ذمہ داری مجھ پر رکھی ہے۔ اس موقع پر جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے ان کو انٹروین کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے، ظاہر ہے کہ بار بار خواتین آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ساری انائیں محل کے اندر تو نہیں ہوتی ہے، باہر سے بھی بلایا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہی ہے کہ میں ٹرائی کرتی ہوں، کوئی کہتی ہے کہ میں ٹرائی کرتی ہوں، اینڈ ایوری بڈی فیلڈ۔ ایسے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو خواہر ہیں، ان کی بہن ہیں، انہوں نے یہ کہا حل ادلکم، ان کو موقع ملا کہ بھئی تم لوگ کیوں پریشان؟ کہا کہ ایک بچہ ہے، ملکہ نے اس کو گود لے لیا ہے، دودھ کسی کا ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے اس موقع پر کہا حل ادلکم علی اہل بیت، میں تم کو ایک گھر والوں کے بارے میں بتاؤں، یکفلونہ لکم، کہ وہ اس کی کفالت کریں گے، اس کو لک آفٹر کریں گے، یعنی وہ جو خاتون جن کی میں نشاندہی کروں گی وہ ان کو دودھ پلائیں گے، میں مطمئن ہوں کہ یہ بچہ اس کے دودھ کو ایکسیپٹ کر لے گا، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ اس کے لیے خیر خواہ بھی ہوں گے، شفیق بھی ہوں گے، یعنی وہ اس کے محبت کرنے والے قرار پائیں گے۔ تو انہوں نے جب یہ کہا تو ظاہر ہے کہ بہت ساری آراء ڈیوائیڈ ہو گئی ہوگی، کچھ کہہ رہے ہوں گے کہ اتنوں کو ٹرائی کر لیا، لیکن یہ کہ بہرحال بچہ تو ادھر بلبل آ رہا ہے، اس کے لیے کچھ تو کرنا ہے، تو لیٹ اس ٹرائی، کہ ہو سکتا ہے کہ یہی خاتون اس کام کے لیے کامیاب ہو جائے۔ تو واقعاً ایسا ہی ہوا، وہ آئیں، ان کو بلایا گیا، الاؤ کیا ان کی بہن کو کہ ہاں لے آئیے آپ اس خاتون کو، اور وہی مادر موسیٰ جو ہیں وہ بالآخر محل میں پہنچ گئی، اور جب وہاں پر پہنچی ہیں اور انہوں نے آغوش میں لیا تو وہ موسیٰ علیہ السلام جو کسی کے دودھ کو قبول نہیں کر رہے تھے ہمک کر آ گئے، اور فوراً ہی انہوں نے قبول کر لیا۔ یہ ہے تکمیل منصوبہ پروردگار، کہ پروردگار نے اس منصوبے کو مکمل کیا۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، تو ہم نے پلٹا دیا اس بچے کو مادر موسیٰ کے پاس، کئی تقرّ عَيْنُهَا، تاکہ مادر موسیٰ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یعنی ان کو خوشی ہو، ان کو اطمینان ہو، میرا بچہ تھا، میری گود سے گیا تھا، اور پھر پروردگار نے واپس میری ہی گود میں پلٹا دیا۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہاں پروردگار کیا کہہ رہا ہے۔ ایک، ہم چاہتے تھے اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، نمبر دو ولا تحزنا، اسے غم نہ ہو، ولتعلم، اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، جب اللہ نے وعدہ کیا تھا تو اس وعدے نے پورا ہونا ہے۔ کبھی وہ وعدہ چند منٹوں کے بعد پورا ہوتا ہے، کبھی وہ وعدہ چند گھنٹوں میں پورا ہوتا ہے، کبھی چند دنوں میں، کبھی چند مہینوں میں، کبھی چند سالوں میں، کبھی چند صدیوں میں، کبھی چند ملینیمز میں، مگر جب بھی پروردگار اپنے وعدے کی تکمیل چاہے گا تو پروردگار عالم کو اس کام کے کرنے میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اب پیغمبر اکرم اگر آپ دیکھیں تو ان کے آنے کی بھی خبر موجود تھی، یہ خود سورہ اعراف کے اندر پروردگار عالم نے کہا نا کہ یہ لوگ لکھا ہوا دیکھتے ہیں اس آخری رسول کے بارے میں، مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ تورات میں بھی دیکھتے ہیں، انجیل میں بھی دیکھتے ہیں، مگر کیا وہ آخری رسول آیا تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا؟ فاصلہ بہت ہو گیا، کہاں موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہو رہی ہے، پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کے اوپر انجیل نازل ہو رہی ہے، توریت میں بھی ذکر کر دیا، انجیل میں بھی ذکر کر دیا، مگر رسول جب آئے ہیں تو بہت وقت درمیان میں گزر چکا۔ تو یہ وقت کا درمیان میں گزر جانا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پروردگار اپنا وعدہ بھول گیا، نہ، پروردگار عالم کوئی چیز بھولتا نہیں ہے، وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، وہ جب چاہے گا اس کام کو انجام دے گا۔ یہ خاص طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو صدیاں گزر جائیں، اب تک 12ویں کیوں نہیں آئے، امام زمانہ کیوں نہیں آئے، پروردگار جب لانا چاہے گا لے آئے گا۔ یہ پروردگار عالم کا سر بھی ہے، راز بھی ہے، پروردگار کا ایک فیصلہ ہے کہ یہ سمجھ لو کہ اس نے آنا ہے، تمہیں اس کے آنے کا انتظار کرنا ہے، اور اس انتظار کے دوران اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ میں خاص طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کل میں نے گزارش کی تھی کہ پیغمبر اکرم کو کہا گیا مسیل موسیٰ، یعنی سملر ٹو جناب موسیٰ علیہ السلام، اسی طریقے سے امام زمانہ کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ مہدی بھی موسیٰ کی طرح، روایات کے اندر یہ لفظ بہت استعمال ہوا کہ مہدی موسیٰ کی طرح۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریگننٹ ہوئی، ان کے حمل کے آثار چھپا دیے گئے، پروردگار نے اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ امام زمانہ کے کیس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی ہوا، جناب نرجس خاتون پریگننٹ ہوئی، حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ جو روایات ہیں اس کے مطابق تو یہ کہ آخر تک جناب حکیمہ خاتون کو 11ویں امام نے بتا دیا تھا کہ نرجس کے یہاں ولادت ہونے والی، اور وہ کہہ رہی تھی مجھے تو کوئی حمل کے آثار ہی نظر نہیں آ رہے۔ تو اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں آپ دیکھیں گے
اور جناب نرجس خاتون کے کیس میں دیکھیں گے، امام زمانہ کے کیس میں دیکھیں گے، آپ کو یہ سملیرٹی بھی نظر آئے گی کہ وہ جو غیبت ہے اس کو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے بھی استعمال کیا اور مہدی کی حفاظت کے لیے بھی استعمال کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یعنی میں نہیں چاہتا کہ آپ صرف اس میں روا روی میں گزریں، ذرا غور کیجئے گا۔ یعنی یہ ہوا کیا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں ایٹ اے ٹائم آپ کو 2 غیبتیں نظر آتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ اس میں وقت صرف ہو جائے گا لیکن ضروری ہے۔ ایٹ اے ٹائم آپ کو 2 غیبتیں نظر آتی ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں۔ 2 غیبتیں کون سی؟ یاد رکھیے گا، غیبت کی علماء نے روایات کی روشنی میں تقسیم کی اور پھر اس کے بعد بحث کی کہ امام زمانہ کی جو غیبت ہے وہ کون سی غیبت ہے۔ ایک ہے غیبت شخص اور ایک ہے غیبت شخصیت۔ بعض دوسری جگہوں پر بھی ہم نے اس نقطے کو بیان کیا۔ آیت اللہ صافی گلپیگانی جن کا اسی سال انتقال ہوا، ان کی بہت عمدہ کتاب ہے منتخب الاثر جمال منتظر، حضرت حجت کے بارے میں بڑی ڈیٹیل، بڑا مفصل ڈاکومنٹ ہے، بڑی تحقیقی کتاب ہے۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے یہ تفصیل آپ کو ملے گی، اور آسان سا ریفرنس علامہ ذیشان ندر جوادی کی نقوش عصمت، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو غیبت کی ان دونوں کیٹیگریز کی ڈیٹیلز مل جائے گی۔ ایک ہے شخص کی غیبت اور ایک ہے شخصیت کی غیبت۔ شخص کی غیبت کا کیا مطلب ہے؟ شخص کا نظروں سے اوجھل ہو جانا، یہ ہے شخص کی غیبت، یعنی اکلٹیشن آف اے پرسن۔ ایک شخص تھا، وہ نظروں کے سامنے اب نہیں ہے تو وہ شخص غیبت میں چلا گیا۔ اور ایک ہے شخصیت کی غیبت۔ شخصیت کی غیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص سامنے موجود ہے مگر اس کی پرسنالٹی اکلٹیشن میں ہے، آپ اس کے فیچر سے واقف نہیں ہیں۔ میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں جو عام طور پر اس فنومینا کو سمجھانے کے لیے میں مثال دیا کرتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے افراد مختلف پروفیشنز سے تعلق رکھتے ہوں گے، آپ میری نظروں کے سامنے ہیں اس وقت، مگر آپ میں سے کون ڈاکٹر ہے مجھے کیا معلوم، آپ میں سے کون وکیل ہے مجھے کیا پتہ، آپ میں سے کون انجینئر ہے مجھے کیا معلوم۔ یعنی 1-2 کو جانتا ہوں گا لیکن بہت سے ایسے ہوں گے جن کو میں نہیں جانتا۔ تو کیا آپ شخصاً ایز اے پرسن میرے سامنے موجود ہیں؟ جواب جی ہاں۔ شخصاً آپ میرے لیے غیبت میں نہیں ہیں، مگر کیا آپ کی پرسنالٹی بھی میرے لیے واضح اور روشن ہے؟ جواب جی نہیں، آپ کی پرسنالٹی میرے لیے پردہ غیبت میں ہے۔ امام زمانہ کے بارے میں کیا ہے کہ شخصاً وہ غیبت میں ہے یا ان کی شخصیت پردہ غیبت میں؟ تو زیادہ تر جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ امام زمانہ ایز اے پرسن پردہ غیبت میں نہیں ہے، ان کی شخصیت پردہ غیبت میں، یعنی آتے ہیں جاتے ہیں لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہی زمانے کے امام ہیں۔ اب آپ میں سے اگر کوئی شخص ہے وہ اسٹیتھوسکوپ لٹکا کر سفید کوٹ پہن کر آ جائے تو ڈیفینیٹلی آئی وڈ نو کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ اگر کوئی کالا کوٹ پہن کر آ جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ وکیل ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے بغیر ہے تو اس کی شخصیت میرے لیے پردہ غیبت میں۔ تو حضرت حجت کے بارے میں یہ کہ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ شخصاً پردہ غیبت میں آتے ہیں جاتے ہیں، حج کے موقع پر حتماً ہوتے ہیں میدان عرفات میں، لیکن کون ہے امام زمانہ یہ معلوم نہیں، یعنی ان کی شخصیت کا یہ رخ جو ہے یہ پردہ غیبت میں۔ اب آپ اس کو ذرا دیکھیے اس قضیے کے اندر جو جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب حمل کی صورت میں شکم جناب مادر موسیٰ میں تھے تو اس موقع پر کیا تھا؟ ایز اے پرسن وہ اکلٹیشن وہ سبھی کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کے آثار بھی ظاہر نہیں ہوئے یہ اسپیسیفک ہے، یہ معاملہ جدا کانا ہے۔ پھر اس دنیا کے اندر آ گئے اور جب دنیا میں آ گئے تو مادر موسیٰ اپنے گھر کے اندر رکھتی ہے، باہر نہیں لے کے جاتی، شخص پردہ غیبت میں تاکہ باہر کسی کو پتہ نہ چلے۔ پھر اس کے بعد جناب مادر موسیٰ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ آئیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے، تندور میں ڈال دیا، شخص پردہ غیبت میں، پرسن ان اکلٹیشن، ابھی پرسنالٹی نہیں، پرسن ان اکلٹیشن، وہ شخص جو ہے پردہ غیبت میں، بچہ ہے مگر پردہ غیبت میں۔ پھر اس کے بعد اس کو باہر نکالا اور پھر اس کو صندوق یا باکس کے اندر رکھ دیا، اگین شخص ہے جو پردہ غیبت میں، غور کر رہے ہیں، ایک شخص ہے جو پردہ غیبت میں، اور پھر اس کو موجوں کے حوالے کر دیا گیا، شخص ہے جو پردہ غیبت میں۔ وہاں پر وہ مل گیا کس کو؟ آل فرعون کو، انہوں نے اٹھایا۔ اب شخص پردہ غیبت میں نہیں ہے، نوٹ کیجئے، اب شخص پردہ غیبت میں نہیں ہے، بچہ تو سامنے آ گیا، مگر کیا آل فرعون کو یہ معلوم تھا کہ یہی وہ بچہ ہے جو کھانا خراب کرنے والا ہے؟
اب شخص کی غیبت ختم ہے مگر شخصیت کی غیبت ابھی بھی مسلم ہے. اس کی شخصیت ان کے لیے روشن نہیں ہے. یہی پروردگار عالم نے کہا لا یشعرون، وہ نہیں جانتے تھے. اسی کو غیبت کہتے ہیں. غیبت اور کس چیز کا نام؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے. وہ بچہ سامنے موجود ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہی وہ بچہ ہے جو مستقبل کے اندر وہ کام کرنے والا ہے. اس کو کہتے ہیں شخصیت کی غیبت. اور اب وہ محل کے اندر ہے، نظروں کے سامنے ہے، لیکن فرعون نہیں پہچان پا رہا کہ یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی بچہ ہے. بعض روایات اس طرح کی ہیں کہ کبھی کبھی اس کا ذہن جاتا تھا کہ کہیں یہ وہی نہ ہو، مگر پروردگار عالم کا انتظام تھا. تو ہم کو سمجھ میں آیا کہ یہ پروردگار عالم کا کوئی نیا انتظام نہیں ہے جو امام زمانہ کے کیس میں ہوا. غیبت کے ذریعے سے اپنے نمائندوں کا تحفظ کرنا یہ پروردگار کی بہت پرانی سنت ہے جو چلی آ رہی. یہ کوئی نیا معاملہ نہیں. میں آپ کی خدمت میں اس بات کو طول نہیں دینا چاہ رہا تاکہ آیتوں کو آگے بڑھایا جا سکے، مگر میں آپ کے سامنے صرف ایک مثال اور دیتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے قضیے میں کیا ہوا تھا؟ جناب یوسف علیہ السلام ہے، برادران یوسف ہیں. برادران یوسف نے اس بچے کو کہاں ڈال دیا؟ کنویں کے اندر. کنویں سے کس نے اٹھا لیا؟ قافلے والوں نے. قافلے والوں نے جب اٹھا لیا تو اب یعقوب علیہ السلام کی نظروں کے سامنے نہیں ہے. غیبت ہے، بالکل غیبت ہے. اب ان بھائیوں کو بھی نہیں معلوم کہ کنویں سے نکل کر وہ کہاں گئے. پہلے ان کو پتا تھا کہ کنویں میں ہے، لیکن جب کنویں سے بھی نکال لیا گیا اب ان کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے. مصر میں لے جایا گیا، وہاں پر جا کر بیچ دیا گیا. وہ وہاں پر پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے بعد ایک وقت آتا ہے، قحط آتا ہے. یوسف علیہ السلام اپنی پلاننگ کی وجہ سے مصر والوں کو بچا لیتے ہیں. کنعان اور فلسطین کے اندر یہ جو بھائی ہیں پریشان ہیں، وہ آتے ہیں یہاں پر. کیا پہچان پائے؟ نہیں پہچان پائے. جب تک نہیں دیکھا تھا شخص بھی غیبت میں تھا، لیکن جب دیکھ لیا کہ یہ ہے عزیز مصر تو ان کا عزیز مصر ہونا روشن ہے، مگر ان کا یوسف ہونا پردہ غیبت میں ہے. وہ نہیں جانتے کہ یہ یوسف ہے. یہ غیبت ہے، شخصیت کی غیبت. پھر اس کے بعد جاتے ہیں، پھر بنیامین کو لے کر آتے ہیں. وہ آپ دیکھ چکے ہیں، پڑھ بھی چکے ہیں 12ویں سورہ کے اندر، سورہ یوسف میں. اور پھر بنیامین کے سامنے حضرت یوسف اپنی شخصیت کو کھول دیتے ہیں. تو اب بنیامین کے لیے کیا ہوا؟ غیبت ختم. بنیامین کے لیے غیبت ختم، ظہور ہو گیا. لیکن وہ جو دوسرے بھائی ہیں ان کے لیے ابھی بھی یہ راز ہے. تو اس کا مطلب غیبت ابھی بھی ان کے لیے چل رہی. پھر اس کے بعد بنیامین کو روک لیتے ہیں، باقی بھائی ویسے ہی جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں. اور جب آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام اپنے یوسف ہونے کا اظہار کرتے ہیں. تو جب اظہار کر رہے تھے تو کیا وہ شخصاً موجود نہیں تھے؟ موجود تھے. کیا ان کو پتا تھا کہ یہ یوسف ہے؟ انت یوسف، الفاظ یہی ہے، تو ہی یوسف ہے. کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین. تو آپ غور فرمائیے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، یہ ہے غیبت کے پردے کا چاک ہونا. کون سی غیبت؟ شخص کی نہیں، شخصیت کی غیبت کا پردہ چاک ہونا اور ظہور ہونا کہ جس کو تم نہیں پہچان پائے تھے میں ہی وہ یوسف ہوں. اب تک تم عزیز مصر کے عنوان سے جانتے تھے، اب پہچانو کہ میں ہی یوسف ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اس کو آپ پھیلا دیجئے. پیغمبر اکرم کے کیس میں 40 برس تک تھے لوگوں کے درمیان. وہ یہ جانتے تھے کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے محمد، مگر کیا ان کو یہ پتا تھا کہ یہ رسول ہے، یہ نبی ہے؟ ان کو نہیں معلوم تھا. جب نہیں پتا تھا تو ان کی شخصیت پردہ غیبت میں تھی. اور فرمایا آپ نے پیغمبر اکرم 40 برس تک مکے والوں کے درمیان تھے. ایز اے پرسن وہ جانتے تھے کہ یہ عبداللہ کے فرزند ہیں، آمنہ کا لال ہے، جانتے تھے. ابو طالب کے بھتیجے ہیں، یہ معلوم تھا. بہت اچھے کردار کے ہیں، یہ بھی جانتے تھے. بعض افراد کو اس طرح کی ایک فیلنگ آتی تھی کہ شاید ان کا مرتبہ اور مقام ہے. بے شک بعض افراد کو علم بھی ہوگا، جیسے جناب عبد المطلب کو، جناب ابو طالب کو. لیکن کیا سب کو؟ جواب جی نہیں. ان سب کے لیے کیا تھا؟ ان کی شخصیت کا یہ رخ کہ یہی وہ آخری زمانے کا رسول ہے، یہ پردہ غیبت میں تھے. پھر پیغمبر اکرم جب ہجرت کے موقع پر نکلے تو غار ثور میں 3 دن گزارے. یہاں پر کیا؟ پیغمبر اکرم کا بطور شخص پردہ غیبت میں جانا. اور کر رہے ہیں پیغمبر اکرم جب اپنے گھر سے نکلے تھے مولا کو سلا کر، تو آپ غور فرمائیے ان کی نظروں کے سامنے سے نکل گئے، وہ نہیں دیکھ پائے. یہ ہے شخص کا پردہ غیبت میں ہونا. یہ مثالیں ہیں، آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا انبیاء کے واقعات کے اندر کتنے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر غیبت کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اپنے نمائندوں کی حفاظت کی. کبھی شخص کی غیبت کے ذریعے سے اور کبھی شخصیت کی غیبت کے ذریعے سے. یہاں پر کیا تھا؟ اللہم صلی علی محمد.
یہاں پر کیا تھا؟ یہاں پر دونوں چیزیں تھی. شخص کی غیبت کے ذریعے سے بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی گئی اور شخصیت کی غیبت کے ذریعے سے بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی گئی. فرددناہ الی امہ، تو ہم نے پلٹا دیا موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف، کئی تقر عینوہا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. تو مادر موسیٰ کے لیے جو شخص کی غیبت تھی وہ ختم ہو گئی. اب یہ بچہ واپس ان کی گود میں آ گیا. ولا تحزن، اور وہ غم زدہ نہ ہو. ولتعلم، اور جان لیں کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت ہے جو اس بات کو نہیں جانتی. تو نہیں جانتی، کیا نہیں جانتی؟ کہ اللہ کا وعدہ ہے وہ مذاق نہیں ہے، اسے پورا ہونا ہے، مگر اس کے وقت پر اسے پورا ہونا ہے. اب جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اگلا مرحلہ، وَلَمَّ بَلَغَ أَشُدَّ وَاسْتَوَى، جب موسیٰ علیہ السلام شباب کی منزل پر آ گئے، یعنی جوان ہو گئے، وَاسْتَوَى، اور پورے قد و قامت پر آ گئے. یعنی جس طریقے سے ایک جوان ہوتا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے معاملات کو دیکھنے لگتا ہے، تقریباً آپ سمجھے 17-18 سال کی جو عمر ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی. آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو علم بھی عطا کیا، حکمت بھی عطا کی. علم بھی ان کے پاس ہے اور ایکسٹرا آرڈنری ہے، روٹین کا علم ہے، وہ تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. آنکھوں سے دیکھ لیا، کان سے سن لیا، زبان سے چکھ لیا، ہاتھ سے چھو لیا، ناک سے سونگھ لیا، عقل سے انفر کر لیا، ایک کنکلوژن ڈرا کر لیا اور فیوچر ریفرنس کے لیے اس کو ذہن کے اندر محفوظ کر لیا. مگر ایک ہوتا ہے پروردگار عالم کی طرف سے عنایت خاص، الہامات خاص، وحی خاص. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت بھی عطا کی اور علم بھی عطا کیا. یہاں پر حکمن کا لفظ ہے، حکمن سے حکمت بھی مراد لی گئی ہے، وچ از وزڈم. وزڈم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک علم ہے کہ یہ کام کرنا ہے یا یہ اس طرح سے، مگر حکمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی پتہ ہے کہ جو کرنا ہے تو کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے. یعنی اگر میں آسان سے ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں، اگر آپ عزا خانے میں آ رہے ہیں عاشور کے دن اور بھڑکیلے کپڑے پہن کر آ جائیں تو کپڑے آپ کے ہیں، آپ نے چرائے نہیں ہیں، مگر ظاہر ہے کہ یہ معقول نہیں ہے کہ انسان عاشور کے دن بھڑکیلے کپڑے پہن کر آ جائے. اور فرض کیجئے کسی کی شادی میں آپ جا رہے ہیں اور عزائی لباس کے اندر چلے جائیں، عزا کی شال ڈال کر، کالا لباس جو عام طور پر عزا خانے کے لیے ہوتا ہے، وہی اگر آپ شادی میں پہن کر چلے جائیں اور کوئی یہ کہے کہ کیا پہنا ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جناب میری ملکیت ہے، میری مرضی. بات یہ ہے کہ اس موقع کی مناسبت سے اس کو نہیں پہننا چاہیے تھا. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر وزڈم کا اور حکمت کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو حکمت علم کے ساتھ بہت ضروری ہے. یعنی ایک انسان ہے وہ صرف اور صرف اس کے پاس معلومات ہے تو بنڈل آف انفارمیشن تو بن جائے گا، مگر بنڈل آف انفارمیشن ہونا اور ہے، نالج ہونا اور ہے، وزڈم ہونا اور ہے. کمپیوٹر کے اندر بھی اگر آپ معلومات ڈال دیں گے تو انفارمیشن تو وہاں پر بھی چلی گئی. اگر آپ کوئی چیز ریکارڈ کر لیں گے تو کیسٹ کے اندر یا سی ڈی کے اندر یا وائس ریکارڈر کے اندر بھی وہ چیز تو آ جائے گی. تو ایک انفارمیشن کا آ جانا اور بات ہے، نالج کا ہونا اور بات ہے کہ جس کے ذریعے سے انفر کیا جا سکے. پھر اس کے بعد اتنا وزڈم ہونا کہ انسان یہ جانے کہ جو حاصل شدہ نالج ہے یا حاصل شدہ طاقت ہے، قدرت ہے، قوت ہے، اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے، کب امپلیمنٹ کرنا ہے، کتنا امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں وزڈم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. حکمن کا ایک اور مطلب ہوتا ہے آربیٹریشن، فیصلہ کرنا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے علم بھی دیا، فیصلہ کرنے کی طاقت بھی دی. فیصلہ کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فرض کیجئے کہ دو افراد کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو آدمی کے اندر اتنی فہم، اتنی سمجھ ہو، اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ وہ ڈرا کر سکے، وہ جج کر سکے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. یہ خاص طور پر میں آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں اس لیے کہ جو آگے بات آ رہی ہے اس میں اس کا بہت زیادہ اثر. پروردگار فرماتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام شباب پر آ گئے، جوان ہو گئے اور اپنے پورے قد و قامت پر آ گئے، وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا، ہم نے ان کو حکمت، فیصلہ کرنے کی طاقت بھی دے دی، وَعِلْمًا، اور علم بھی عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طریقے سے محسنین کو جزا دیتے ہیں. محسن کس کو کہتے ہیں؟ محسن نکلا ہے کہ جس کے اندر حسن ہو، احسان اسی سے نکلا ہے. اردو میں تو احسان کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا فیور کرنا جو اس کا رائٹ نہ ہو، اس کو آپ کہتے ہیں احسان. یعنی فرض کیجئے کہ اگر ٹیکسی والے سے آپ نے طے کیا کہ بھئی 200 روپے میں تم کو دوں گا اور 200 روپے آپ نے دے دیے تو یہ احسان نہیں ہے. 200 سے کم دیے تو ظلم ہے، 200 دیے تو عدل ہے، اور 200 سے کچھ بڑھا دیا تو اس کو آپ کہیں گے احسان. اردو کے اعتبار سے ایک تفضل ہے،
ایک اضافی کوئی چیز ہے جو دی گئی، ایک فیور کیا اس کو کہ بھائی یہ اوپر سے رکھ لو، تمہارا حق تو 200 ہے مگر تھوڑا سا میں زیادہ دیتا ہوں. لیکن نہیں، عربی کے اندر وہ معنی بھی ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر نہیں. مثال کے طور پر اگر آپ والدین کے کیس میں دیکھیں تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. تو ہے ہمت کسی کی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ جو میری ماں نے میرا خیال رکھا تھا میں اس پر احسان کرنا چاہتا ہوں؟ واٹ نان سینس. یعنی آپ کا ذوق بھی قبول نہیں کرے گا، آپ کا ضمیر بھی گوارا نہیں کرے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے. میں کچھ روایات کے اندر اس بات کی صراحت آئی ہے کہ خبردار تم کچھ بھی کر لو تم اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو حق ادا نہیں ہو سکتا تو احسان کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ اردو والا احسان نہیں ہے، یہ عربی والا احسان. عربی کے اندر احسان کہتے ہیں جس کے اندر حسن پایا جائے، بیوٹی، جس کے اندر خوبصورتی ہو. یعنی ایک ایسا عمل کہ جس کو دیکھ کر کہا جائے کہ ہاں واقعاً عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا، اس کو کہا جاتا ہے حسن، اس کو کہا جاتا ہے احسان. محسن اس کو کہتے ہیں کہ جو اس حسن والے کام کو انجام دے، یعنی ایک اچھا کام انجام دینے والا. علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کی صراحت کی ہے اور بھی علماء نے اس کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے. تو یہاں پر کیا مطلب ہے؟ کذالک نجزی المحسنین، کہ پروردگار اپنی پالیسی بتا رہا ہے کہ یاد رکھنا یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم اسی طریقے سے جو نیکی کرنے والے ہیں، حسن عمل پیش کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو اسی طریقے سے جزا دیا کرتے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنے کردار کے ذریعے سے جسٹیفائی کر رہے تھے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں پروردگار عالم کی یہ عنایتیں حاصل ہوں. علم پروردگار میں پہلے سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کی وجہ سے کہ جس میں حسن مسلسل موجود ہے، مستمر ہے، پرپیچولیٹی ہے، ایک کنٹینیٹی ہے، اس کو کہیں گے کہ یہ محسن تھا. لہٰذا پروردگار کی خاص عنایتیں اس کے شامل حال ہوتی چلی گئی. اب جناب موسیٰ علیہ السلام ابھی مصر کے اندر نکلے نہیں ہیں، ابھی مدین نہیں گئے، ابھی پلٹے نہیں ہیں کہ وہ سارے معاملات ہوں کہ جس کے بعد آپ یہ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر پروردگار عالم نے بلایا. نہ، یہ اس سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں. ابھی تو جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی کے اس مرحلے میں کہ جس کو قرآن نے کہا کہ وہ اپنے پورے شباب پر پہنچے ہوئے تھے. اب دیکھیے کہ پروردگار عالم کیا ان کے بارے میں بیان کر. یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ جیوز کا لٹریچر دیکھیں گے اور کرسچنز کا لٹریچر دیکھیں گے تو آپ کو جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی 3 حصوں میں ایج کے حساب سے یوں تقسیم نظر آئے گی، 40+40+40، 40 اور 40، یعنی 40 اور 40 80 اور 80 اور 40 120. یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی. 40 سال مصر میں، 40 سال مدین میں، اور 40 سال مدین کے بعد واپس جب وہ آئے تو اس کے اندر بھی ان کے 40 سال. پھر اس 40 سال کے اندر سب کچھ ہوا. اس کے اندر وہ مصر میں واپس آئے، رہے، فرعون سے جھگڑا ہوا، جنگ ہوئی اور وہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے، اس میں یہ سب 40 شامل. پھر اس کے بعد وادی سینا ہی کے اندر چونکہ بنی اسرائیل والوں نے اپنی روایتی نالائقی کا ثبوت دیا تو وہ وہیں پر بھٹکتے رہے اور اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی ترتیب ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ قرآن مجید کی تعبیر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان تھے، اس جوانی کے موقع پر وہ واقعہ پیش آیا کہ جو کل آپ سنیں گے، جس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام ہیڈ ٹو لیو ایجپٹ، ان کو مصر چھوڑنا پڑا. اور جب وہ وہاں پر پہنچے مدین کے اندر تو 10 سال گزارے، اور 10 سال گزارنے کے بعد جب وہ واپس آئے تو پھر یہاں پر وہ سارا واقعہ پیش آیا کہ جو فرعون کے ساتھ تھا اور پھر بعد کے واقعات. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی ایک ڈفرنس ہے کہ قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے جوانی کے واقعات ہیں. 40 سال ٹھیک ٹھاک ایج ہوتی ہے نا، یہ اس سے پہلے کے واقعات ہیں کہ جس کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام پھر مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.